آیا ہے، آج خیر الانام آیا ہے اور انبیاء کا امام آیا ہے، اور آدمی کو حیات نو دینے خود خدا کا کلام آیا ہے۔ جیسے پائی صاحب نے مجھے ابھی یہ موقع دیا ہے، چھٹا کلمہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں مرقوم ہے۔ خدا کے زندہ اور پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، اور میری گزارش ہے پائی صاحب سے، پاسٹر شفیق صاحب سے، سب کی خدا کے کلام کی تلاوت۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اور 30ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ بس جب یسوع نے وہ سجدہ کیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین، شکریہ بھائی صاحب۔ چھٹا کلمہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اور 30ویں آیت میں جیسے ہم نے تلاوت کو سنا اور لکھا ہے کہ باواز بلند یسوع مسیح نے 6 گھنٹے صلیب پر لٹکے رہنے کے بعد فتح مندی کا نعرہ مارا، تمام ہوا۔ یہ آج تک الفاظ کسی نے نہیں بولے، کسی نبی نے نہیں، کسی بھی معتبر جو خدا کے نزدیک ہیں آج تک کسی نے نہیں بولا سوائے یسوع المسیح۔ ربنا یسوع المسیح نے یہ الفاظ صلیب پر بیان کیے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ پیدائش خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا، دنیا کی پیدائش کے وقت میں، تو کتنے دن میں یہ ساری تخلیق کا کام پایا تکمیل تک پہنچا؟ 6 دن میں۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ اور یہاں پر جب یسوع المسیح نے وہ کام جو خدا نے اس کے سپرد کیا تھا اس کو جب پورا کیا تو 6 گھنٹے صلیب پر لٹکے رہنے کے بعد فتح مندی کا نعرہ مارا، تمام ہوا۔ اور وہ کام جو اس کے سپرد کیا گیا تھا، میری اور آپ کی نجات کا مخلصی کا کام جو خدا نے اس کے سپرد کیا تھا، اس کو پورا کیا۔ اس کو پورا کرنے سے پہلے ابلیس، یہ صرف 3 ہی آزمائش نہیں ہوئی خدا میں یسوع مسیح کی، ابلیس نے صرف 3 نمبر ہی نہیں آزمایا۔ جب سے اس کی پیدائش ہوئی، وہاں سے لے کر صلیب کو اٹھانے تک اور صلیب پر لٹکے رہنے تک ابلیس یہ منصوبے کو فیل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہمارا اور خدا کا ملاپ نہ ہو سکے۔ لیکن یسوع المسیح اس کام کو تکمیل کرنے کے لیے، تکمیل دینے کے لیے یہاں اس دنیا میں آئے تھے، اور آپ نے وہ کام کر کے دکھایا اور فتح مندی کا نعرہ مارا، تمام ہوا۔ اور اس کام کو 33.5 سال کی عمر میں پورا کر کے واپس آسمان پر چلا گیا، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ کوئی آسمان سے نہیں، کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، اور وہ ایک ہی ہستی ہے جو یسوع المسیح ہے۔ آسمان سے وہی اترا تھا اور وہی آسمان پر چڑھا ہے۔ اس کلمے پر جب ہم غور کرتے ہیں، اگر ہم انگریزی میں دیکھیں تو وہاں پر انگریز کی بائبل میں وہاں لکھا ہوا ہے اٹ از فنشڈ، ختم کر دیا گیا، تکمیل پہنچا دیا گیا، تمام کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا، جس میں کوئی بھی کمی باقی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو یونانی زبان میں دیکھیں تو وہاں اب یونانی زبان کی تو میں آتی نہیں، وہاں پر ٹیکسلائز اس طرح سے ایک لفظ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ قیمت ادا کرنا۔ آپ اور میں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، اور وہ قیمت ربنا یسوع المسیح نے اپنے لہو سے ادا کی ہے۔ اس وقت میں یہ رواج تھا کہ مجرم کو اگر آپ نے چھڑانا ہے، گورنمنٹ سے اگر آپ نے اس کو واپس لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور وہ قیمت یسوع المسیح نے ادا کی ہے۔ آپ اور میں خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، جس کو پولس اپنے خط میں آگے بیان کرتا ہے کہ آپ کی قیمت چکائی گئی ہے، آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور اب آپ پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی
جو چیز ہے، جو گناہ کی سزا ہے، وہ لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی سزائیں، ہماری سزائیں یسوع مسیح نے، ربنا یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی اور صلیب پر چڑھ کر اپنی جان دے دی۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے میرے پیاریو، آج کا دن کوئی غم کا دن نہیں ہے کہ ہم غم منائیں، غم میں ڈوبے رہیں، ایسا دن نہیں ہے۔ یہ دن خوشی کا دن ہے۔ ہم کالے کپڑے تو پہن سکتے ہیں لیکن سوگ میں نہیں، کیونکہ یہ ہماری نجات کا دن ہے۔ آج یسوع مسیح نے وہ ہیکل کا جو پردہ تھا، جب بآواز سے بلند فتح مندی کا نعرہ مارا، اپنی سر جھکا کر جان دے دی، تو لکھا ہے اناجیل میں، مرقوم ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اور خدا کا ملاپ، جہاں پر کاہن صرف 1 سال میں کفارے کے لیے جاتا تھا اور وہ تیار ہو کر جاتا تھا، اگر کفارہ قبول ہو گیا تو کاہن زندہ واپس آتا تھا، اگر کفارہ قبول نہیں ہوا تو کاہن اندر ہی مر جاتا تھا اور اسے کھینچ کر باہر نکالا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر سردار کاہن یسوع مسیح خود ہے اور اس سردار کاہن نے اپنا خون پیش کر دیا تاکہ میری، آپ کی، بلکہ نسل انسانی کی مخلصی ہو جائے اور ان کو نجات مل جائے۔ اور یسوع مسیح نے، ربنا یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے یہ کام کیا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو خدا نے انسان کے ساتھ کیا تھا کہ میں جو ہے تمہاری نجات کا انتظام کروں گا۔ اور یسوع مسیح کے طور پر بیٹا بخشا گیا، جس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی اور جس کے صلیب پر جان دینے سے میں نے، آپ نے، بلکہ پوری نسل انسانی نے، نسل آدم نے جو ہے وہ مخلصی پائی۔ اور یہ مخلصی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اب ہم چند باتوں پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلا اس کلمے کا مقصد ہے ابلیس پر فتح۔ ابلیس پر فتح خدا نے نظر کی، اور ہم آگے پولس کے خط میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس لائق نہ نکلا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا، لیکن یہ ایک ہی واحد برہ ہے جو بے عیب ہے، جس نے ذبح ہو کر سارے کام کو تکمیل کر دیا اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، جو انسان اور خدا کے ملاپ کی دلیل ہے۔ گناہوں پر فتح، کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ گناہ پر فتح حاصل نہیں کر سکا سوائے یسوع مسیح کے، جس کی دلیل ہمیں بائبل سے ملتی ہے۔ انجیل میں فرمایا گیا، لکھا گیا ہے، یسوع مسیح نے بآواز بلند یہ آواز جو ہے وہ صادر فرمایا، کون تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یہ اس آج سے 2000 سال پہلے فلسطین میں کہا گیا، جو آج بھی بائبل میں مرقوم ہے، رہتی دنیا تک یہ رہے گا کہ کون تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے عیب برا تھا۔ موت پر فتح، آج تک جتنے بھی انبیاء، نبی، خدا کے چہیتے، کوئی بھی جو بھی ہیں، وہ موت کا لقمہ ہو گئے، لیکن یسوع مسیح جس کی قبر آج بھی فلسطین میں جا کر دیکھیے، انہوں نے اوپر ایک بینر لگایا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ دنیا میں ایک ہی قبر خالی ہے، وہ ربنا یسوع مسیح کی ہے، اور جس پر بینر وہ لگایا گیا ہے۔ آج بھی لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یہ موت پر فتح ہے۔ ہم کلام میں پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اس کے بعد میل اور ملاپ کا، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، کلام مقدس کی تمام تر پیشگوئیاں جو اس کے حق میں تھی وہ پوری ہوئی۔ ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ابلیس کو خدا نے شروع سے، ابتدا سے ہی
بتا دیا تھا، اور وہ کام یسوع المسیح نے کیا۔ ابلیس نے اس کی ایڑی پر کاٹنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کیا، اپنے تمام تر تیر کشش اس پر ختم کر دیے تاکہ اس منصوبے کو فیل کیا جائے اور یسوع المسیح کو اس کام کو کرنے سے روکا جائے۔ لیکن وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا تھا اور اس نے وہ پورا کیا۔ کامل بننے کی قربانی، یسوع المسیح کامل بن رہا ہے، اس کی قربانی کے بعد اور قربانیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ کوئی اور بھی قربانیاں جو ہیں وہ گزرانی جائیں، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ خدا نے یہ طریقہ شریعت میں بتا دیا تھا کہ جب بھی گناہ کرو، اور سال میں ایک دن یوم کفارہ ہوتا تھا جو اسرائیل والے مناتے تھے، وہ آج بھی کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح نے اس کام کو اپنے خون سے پورا کیا تاکہ شریعت کے سارے جو خداوند کے بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور ساری سزا کو اس نے اپنے اوپر لیا، اور تمام تر تقاضے جو خدا کی طرف سے لاگو تھے تاکہ خدا کا انصاف بھی پورا ہو، اس کی محبت بھی ظاہر ہو، اور اس کے نجات کا منصوبہ بھی پایا تکمیل تک پہنچے، تاکہ کوئی بھی اس بات پر کبھی انگلی نہ اٹھا سکے کہ اس نے وہ جو ہے وہ کام پورا نہیں کیا۔ یسوع المسیح نے یہ کام تمام تر خدا کے پلان کے مطابق سر انجام دیا اور پایا تکمیل تک پہنچایا۔ سب سے آخری بات عہد کی توثیق کی، جو عہد خدا نے انسان کے ساتھ کیا تھا، اس عہد پر اپنے اس سر جھکا کر جان دینے سے مہر ثبت کی۔ تب لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب ریویلیشن کی بک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نیا یروشلم اترتے ہوئے دکھایا گیا، اور وہ نیا یروشلم اس عہد کی توثیق کی بنا پر ہے، اور وہاں پر وہ بکرا دکھایا گیا جس نے ذبح ہو کر اپنی جان جو ہے وہ دی تاکہ نسل انسانی جو ہے اس ہیکل میں دوبارہ واپس آ سکے اور ہم خدا کے ساتھ اپنا میل ملاپ بحال کر سکیں۔ یہی ہے خدا کا کلام۔ میرے بدن دی قلم بنا یسوع جی، میرے بدن دی قلم بنا یسوع جی، تیرا نام ہواواں تے لکھ جاواں، میرے بدن دی قلم بنا یسوع جی، تیرا نام ہواواں تے لکھ جاواں، میرے خون دی لال سیاہی ہو گئی تے میں لکھدیاں ہو کے جاواں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس چیز کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے، آپ خوش ہیں؟ جنہیں لوگ خوش ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کرو، ناڑی دوجا کھڑا کرو کہ زوردار تالیاں بجا دیں۔ زندہ قومیں، زندہ لوگ اپنی پہچان، اپنا تعارف دیتے ہیں۔ آپ زندہ قوم ہیں، زندہ لوگ ہیں جن میں خدا یسوع المسیح نے اپنا دم پھونکا ہے، خدا نے اپنا دم پھونکا ہے، اپنی روح آپ پر اندھیلی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا بدل سکتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو اس انسانیت کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ آپ جلتے ہوئے چراغ ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو۔ آئیے، اس کے ساتھ ہی میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے یہ موقع دیا اور اس کو اختتام کرتے ہیں۔ خدا کے کلام سے آپ سب کو برکت ملے، آمین۔